अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना ख़ान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज के हमारे रियल पाकिस्तानी स्ट्रेंथ एंड रनिंग कोच हैं। लेकिन इनकी क्या ही अमेजिंग बात है कि इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनल फोरम पे कई मैराथन में वो पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। और अभी रिसेंटली लंदन मैराथन में उन्होंने इतना ज़बरदस्त रनिंग की है। उन्होंने हार्डली जो है 3 आवर्स और 59 सेकेंड्स में उन्होंने अपनी रनिंग को कम्प्लीट किया है। और हम देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वैसे हम ख़वातीन की बात करते हैं, दीगर स्पोर्ट्स की बात करते हैं, बहुत मुश्किल होता है कि इंटरनेशनल फोरम पे इतनी मेजर मैराथन्स में आप जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि स्टिल हम बहुत ब्लेस्ड लोग हैं कि अभी भी हमारे ऐसे रियल पाकिस्तानी हैं जो इतनी ज़बरदस्त रनिंग भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, कोच भी हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी उज़्मा आबिद हमारे साथ मौजूद होंगी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम उज़्मा, हम अपने शो रियल पाकिस्तानी में आपको वेलकम करेंगे। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह से अभी रिसेंटली आप लंदन मैराथन में आप गई थी, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और बड़े ज़बरदस्त टाइम पे, मेरे ख्याल से 3 आवर्स एंड 59 मिनट्स में आपने उसको फिनिश किया। तो क्या कहेंगी आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, लंदन मैराथन वाज एक मेरे माइलस्टोन था, क्योंकि मैंने पहले भी मैराथन्स किए हुए हैं। मेरा पहला मैराथन था 2021 में, इस्तांबुल में किया था। मेरा था, तो उसमें मेरा टाइम था 4 आवर्स 43 मिनट्स। तो उसके बाद मैंने किया बर्लिन। तो बर्लिन में मैंने अपना और टाइम कम किया, तो उसमें मेरा टाइम था 4:10। तो अब बर्लिन के बाद ये दिस वाज द फास्टेस्ट मैराथन जो मैंने किया है जब से मैंने अपनी रनिंग स्टार्ट की है। तो जी। क्या स्ट्रैटेजी थी, किस तरह से चीज़ों को आपने प्लान किया था? ऑब्वियसली बात है, कितनी ट्रेनिंग की होगी? ये वैसे कहना तो बहुत आसान है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, जब रनिंग में एक एक सेकंड भी बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल। वो हमें लग रहा होता है कि एक सेकंड कम है, बिल्कुल। लेकिन एक रनर को पता होता है वो जिस तरह से कंटिन्यूसली कितने आवर्स तक वो भागता रहे, और फिर आपको पता है कि टाइम, सर्टेन टाइम तक आपने वो फिनिश करना है। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या किस तरह से प्लान किया? और ऑब्वियसली बात है, हमने खुद देखा, मैंने आपको पार्क में जिस तरह से आप रनिंग कर रही होती बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि एक एक मिनट, एक एक सेकंड मैटर करता है। कहने में तो जी, बर्लिन में मैंने 4 आवर्स 10 मिनट्स में किया, अभी लंदन में मैंने 3:59। तो अगर आप वैसे देखें तो 10-11 मिनट्स, कोई बोलेंगे कि 10-11 मिनट्स का फ़र्क था, बट ये एक्चुअली बहुत बड़ा फ़र्क है इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। क्योंकि बर्लिन किया था मैंने सितंबर में, और लंदन मैंने किया अभी अप्रैल में। तो अगर आप देखें तो विदिन 7-8 मंथ्स तो ये इम्प्रूवमेंट लाना मुश्किल है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। और ये जो क्रेडिट जो है, ज़ाहिर बात है, अगर आप अच्छी ट्रेनिंग करोगे, बेहतर और मेहनत करेंगी आप, इट्स ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बेयर द फ्रूट। अच्छा, मैं मुश्किल की आपने जिक्र छेड़ ही दिया, तो मैं इस पे बात करूंगी, क्योंकि आपकी लाइफ को अगर देखा जाए, आप खुद भी मदर भी हैं, वाइफ भी हैं, दीगर जिम्मेदारियां भी हैं, ट्रेनर भी हैं। जी। तो मुझे ये बताएं कि रनिंग की तरफ भी टोटली फोकस्ड है, तो आपका ध्यान इस तरफ, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम जिस मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान में, ज़रा मुश्किल हो जाता है ख़वातीन के बाद, शादी के बाद, कोई इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी को कैरी करना, और इतने प्रोफेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कैरी करना। तो ये कैसे आपकी सोच आया, ध्यान है कि नहीं भाई, मुझे जो है रनिंग नहीं, मैराथन में जाना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना? आई थिंक पैशन बाद में आया। पहले एक्चुअली आई वुड से कि मैं रनिंग में अच्छी थी नहीं, बिल्कुल, सच लाइक बता दिया बिल्कुल, मैं आपने। सच में आपको सच बता रही हूँ। सच बता। आई थिंक इट्स द फेलियर ऑफ रनिंग एक्चुअली दैट टॉट मी कि मैंने उसको भी इम्प्रूव करना है। आई एम नॉट गुड एट इट। एंड मैं आपको अगर अब थोड़ी स्टोरी अगर आपको बता दूं हम कि हम स्टोरी तो एक्चुअली जानने के लिए आए हैं। स्टोरी ये है कि एक्चुअली आई वर्क आउट एट अ जिम रेगुलरली। तो उधर जो हम अपने वर्कआउट्स जो करते हैं, उनके बीच में एक कार्डियो का सेगमेंट होता है। कार्डियो के सेगमेंट में हमारी रनिंग भी होती है, हमारी रोइंग भी होती है, और बहुत सारी कार्डियो की। तो जब भी मैं सारी चीज़ें अच्छी करती थी, वेट लिफ्टिंग अच्छी कर ली, वेरी हैवी लोड कर लिए, बाकी जो भी फंक्शनल फिटनेस जो भी होती थी, जब रनिंग की बारी आती थी, आई वाज नॉकड आउट। मतलब 200 मीटर हमारे पार्किंग लॉट में जहां हम रनिंग करते हैं, वहां लिटरली ये 200 मीटर। कितनी पुरानी बात बता रहे ये हैं? 3 साल। अच्छा, वेरी जी। नाइस, 3 इयर्स में आपने बड़ा जी। जी। इस तरह से काम जी। जी, इम्प्रूव 3 to 4। किया। अब वो तो तब तो मैंने स्टार्ट की थी, राइट। सो 3 to 4 ईयर्स पहले। सो तब मुझे लगा कि भाई, अब जब मैं बाकी सारी चीज़ें इतनी अच्छी कर सकती हूँ, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी। सो पॉइंट, द आंसर वॉज कि ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग। अगर मैंने किसी चीज़ को इम्प्रूव करना है, तो उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, उसमें बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग करनी है। तो वो ही आपको जो है ना, फिर आपको इम्प्रूवमेंट उसी चीज़ में नज़र आएगी, ज़ाहिर बात है।
जी, तो मेहनत ऑब्वियसली। तो फिर आपने इस फेलियर को अपनी इस तरह से ज़ाहिर सी बात है फिर हमने आपकी सक्सेस देखी। मुझे ये बताएं क्योंकि मैराथन जिस तरह से हम यहाँ पे नेशनल मैराथन्स भी होती हैं, आप जाती हैं, पार्टिसिपेट भी करती हैं, एक इंटरनेशनल मैराथन में आप गई थी, कुछ सोचा होगा, कुछ चीज़ें होंगी, और फिर एक जो चीज़ सच्ची बात है जब अपना बॉर्डर आप जब क्रॉस करते हैं दूसरी कंट्री में जाते हैं, फिर अपने नाम से तो आप जाने ही नहीं जाते हैं, फिर आपकी कंट्री का नाम आ जाता है। फीलिंग्स क्या थी, जज्बात एहसासात क्या थे? और मुझे ये भी पता है इसके साथ एक सवाल में मैं, अगर आप इजाज़त दें, चले मैं आगे फिर वो करती हूँ आपके हस्बैंड के मुताबिक, पहले आप इस पे आ जाएं। सो बेसिकली इम्प्रूवमेंट तभी आती है जब आप स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग करते हैं, राइट? तो ये मैंने जब मैंने अपनी सीव्यू रनिंग क्लब ज्वाइन किया तब मुझे पता चला कि जी स्ट्रक्चर्ड रनिंग की भी स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग होती है, क्योंकि अगर आप ऑन द सर्फेस देखें लोग बोलेंगे कोई भी भाग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, उठे पार्क चले गए, कब जब दिल चाहा जितना भाग लिया, 2 भाग लिया किलोमीटर, 5 भाग लिया, आधा भाग लिया। बट मुझे ट्रेनिंग रनिंग की ट्रेनिंग का एहसास तब हुआ कि इसमें इम्प्रूवमेंट तभी आ सकती है जब आप जब मैं सीव्यू रनिंग क्लब में गई, मुझे बताया गया कि जी के हाउ टू इम्प्रूव। और जबकि मैं आपको बताया था कि 200 मीटर्स में स्ट्रगल करती थी, उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके डिस्टेंसेस बढ़ाए, और बेसिकली जैसे मैं वो जो एक्सपीरियंस था फर्स्ट, जब आपने फर्स्ट मैराथन थी इंटरनेशनल, पहली तो मैंने ऐसे साइन अप कर ली, हमने क्लब ज्वाइन किया, क्लब का माहौल ही कुछ ऐसा था कि हर कोई मैराथन भाग रहा है, और सपोर्ट बहुत थी। बेसिकली कोचेस थे, आई हैड अ कोच एज वेल, रनिंग कोच, तो उनका नाम फैसल शफी है, सो ही वाज अ ग्रेट सपोर्ट। उनके साथ मैंने ट्रेनिंग की, और जो क्लोज फ्रेंड्स थे, तो आई थिंक एज अ ग्रुप इट वाज द बिगेस्ट सपोर्ट। एंड इट वाजंट जस्ट मी, मेरे हस्बैंड भी थे, मेरे सारे फ्रेंड्स थे, हम लोग एक मिनी ग्रुप, एक फर्स्ट टाइमर्स का ग्रुप बना के जा रहे थे। तो हमें परवाह नहीं थी कि हमारा टाइम जो भी आए, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं था, हमें सिर्फ ये था कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमने 42.2 डिस्टेंस जो है ये टारगेट अचीव करना है। तो बड़ा खुश कोई भी नहीं, ट्रेनिंग जरूर की थी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के बगैर। तो जब ट्रेनिंग जब हो गया तो तब एहसास हुआ कि जी कि फॉर द फर्स्ट टाइम अगर मैं ये कर सकती हूँ तो, और 4 महीने की थी लिटरली, मैंने क्लब ज्वाइन किया था 4-5 महीने पहले, ट्रेनिंग की, और उसके बाद अपने आप को, फिर मैंने जब फर्स्ट टाइम कर लिया, फिर उसके बाद अपने आप को प्रॉपर्ली एजुकेट किया कि अब इसके बाद जो मैं कैसे उसको और बेहतर कर सकती हूँ। तो मुझे ये बताएं कि जब आप गए तो वो मैंने कहा ना कि हम अपने जब बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे जाते हैं, अपना जब पाकिस्तान से दूसरी कंट्री, तो आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो फीलिंग्स क्या थी? जाहिर सी बात है वहाँ उज़्मा तो थी नहीं, वहाँ पाकिस्तान था, बिल्कुल। और ये भी एक तरह से आप कह लें कि जब हम बाहर जाते हैं तो वो हमारी ख़वातीन को शायद वो समझते हैं कि अभी भी जो है वो उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है, स्पोर्ट्स में नहीं आती, उनका एक परसेप्शन कायम है जहाँ देखा जाए पाकिस्तान की ख़वातीन का। तो इस पे क्या कहेंगी? लोगों ने आपको कैसा फीडबैक दिया वहाँ पे, जो आपकी डिफरेंट कंट्रीज में आप जा चुकी हैं, फिर आप कहती थी आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ओह यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब यू नो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आपका रहा होगा। जी, सब उनको सरप्राइज करने के लिए बहुत चीजें थी। एक तो फ्रॉम पाकिस्तान, एक जो है बीइंग अ मदर, ठीक है, एक होता है कि यू नो एंड, और ये शुरू करना एट अ सर्टेन एज। मैंने ये स्टार्ट किया जब मैं ऑलमोस्ट अपनी 40s टच करने वाली थी, सो डूइंग ऑल दिस, ओह माय गॉड, अभी ये बातें नहीं बताते क्या? दैट्स परफेक्टली फाइन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो पॉइंट इज कि आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये नहीं है कि ये स्पोर्ट्स जो है एक आप सिर्फ एक यंग खवातीन। सो जैसे आप ने पूछा कि लोगों का क्या रिएक्शन था, लोगों का यही रिएक्शन था कि जी पाकिस्तान से आई हैं एक मदर, क्योंकि उनके जहन में तो जी पाकिस्तान की इमेज ही पता नहीं कुछ कोई बहुत ही अलग सी है। जी खवातीन के मामले में बहुत ही डिफरेंट है। तो इट एक्चुअली मेड मी फील रियली प्राउड कि जी कि अब हम लोग वी आर ऑन द मैप। बल्कि पाकिस्तान की तो कहीं भी स्टैंडिंग नहीं है इतनी स्पोर्ट्स में सिवाय क्रिकेट के। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो खवातीन के हवाले से भी यही होता है ना, ऑल द वे आप ट्रैवलिंग करके, जी आप यू नो वीज़ा टिकट, और फिर काफ़ी आपका एक पूरी ट्रैवलिंग की आपकी पूरी बिल्कुल आसान नहीं है, मरले बहुत मरले होते हैं, और फिर आप आए, और फिर चीज स्पेशली आप यहाँ शॉपिंग के लिए नहीं आए, यहाँ टूरिज्म के लिए नहीं आए, आप इस रनिंग के लिए आए। बिल्कुल, एक्चुअली जब आप मैराथन करने जाते हो तो मैराथन में परफॉर्म करना एक बहुत ही छोटा पार्ट लगता है, वर्सेस जो आपकी पिछली 4-5 महीने की ट्रेनिंग होती है, जो आपकी कमिटमेंट होती है, जो आपका डिसिप्लिन होता है, और आपकी ट्रैवलिंग की प्लानिंग होती है आपको जी, और रजिस्ट्रेशन, घर को मैनेज करना, हर चीज़ आपकी जो है ना वो एक बहुत, लेट्स से आई वुड स्टिल से दैट कि वो 80-90% तो वो है। उधर के दूसरे मुल्क में जाना
جو ہے اس دن پرفارم کرنا وہ ایک بہت پھر چھوٹا حصہ لگتی ہے. وہ ٹریننگ کا جو ٹائم ہوتا ہے 4-5 مہینے وہ بہت ڈیمانڈنگ ہوتا ہے, بہت ڈیمانڈنگ اچھا ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پہ ایک چیز عظمیٰ میں چاہوں گی شیئر کر دیں, کیونکہ عام طور پہ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے نا, جیسے آپ نے کہا کہ رننگ کر لی 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر, لیکن جب ایک رنر اپنے ٹریک پہ یا اپنی رننگ ٹریک پر آتا ہے تو آپ, یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب اس نے یہ آج طے کیا کہ 10 کلومیٹر بھاگنا ہے, رننگ کرنی ہے, تو بس اس سے پہلے وہ اس ٹریک سے نہیں جا سکتا. گرمی ہے, برسات ہے, کچھ بھی, چاہے اگر اس نے کہا 15 چاہے وہ 5 کلومیٹر ہو یا 10 ہو, لیکن اس کی جو کمٹمنٹ ہوتی ہے رننگ میں آنے سے پہلے, جب وہ ڈیسائیڈ کر لیتا اپنے کوچ کے ساتھ یا اپنے ساتھ, تو پھر وہ چیزیں جو ہے وہ کرنی ہوتی, کیونکہ یہی اس کا سب سے بڑا میں سمجھتی ہوں ایک رول بھی ہے, پرنسپل بھی ہے. تو کیا کہیں گی اس بارے میں, آپ نے بھی جب بھی ٹریننگ کی تو آپ کس طرح سے اپنے جب رننگ ٹریک پر آتی ہیں, کیا اسٹریٹجی ذہن میں ہوتی کہ نہیں آج مجھے اتنی رننگ کرنی, آج گرمی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویدر بھی بڑا میٹر کرتا ہے رننگ. جی جی. تو آپ کے ذہن میں ایسی کیا چیزیں ہوتی ہیں, پلاننگ ہوتی ہے جب آپ رننگ جی, تو مینٹل ٹریننگ میں اس کو بولوں گی کہ آپ کو جو ساتھ ساتھ جو آپ کا جو بھی پروگرام ہے کہ جی آج 10 بھاگنے ہیں, آج 15, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے آپ کو مینٹلی بھی اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے کہ جی جو چیز کرنی ہے, کمٹمنٹ کی ہے, کرنی ہے تو کرنی ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا جی کرنی ہے. بالکل بالکل. سو وین یو گوٹ ٹو ڈو اٹ, یو گوٹ ٹو ڈو اٹ. اس میں کوئی دیر از نو شارٹ کٹ. آپ کو پتا ہے کہ آپ کارنرز کٹ کریں گے, ٹائم نہیں دیں گے, اپنا ڈسپلن اپنی کمٹمنٹ نہیں دکھائیں گے, نیچرلی آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملیں گے. اینڈ دیٹس اے پرنسپل آف لائف. اچھا, میں اب ذرا آپ کے ہسبینڈ پہ آنا چاہوں گی, اجازت دیں میں بات کر سکوں؟ جی بالکل بالکل. جی کیونکہ وہ خود بھی ماشاء اللہ سے جو ہے وہ خود بھی میراتھن میں جا چکے ہیں, ہی از آلسو ایتھلیٹ, رنر بھی ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گی, کس نے موٹیویٹ کیا, ہسبینڈ نے آپ کو کیا یا آپ نے ہسبینڈ کو کیا؟ میراتھنس کے لیے اور ڈسٹینس رننگ کے لیے میں ان کو کریڈٹ دوں گی, کیونکہ میں جب بھی بھاگتی تھی, لائک آئی ٹولڈ یو کہ میں نے لٹرلی 200 میٹر سے اسٹارٹ کیا, پھر اس کے بعد میں نے چھوٹے چھوٹے ایونٹس میں کراچی میں جو بھی ایس او پی کے ایونٹس ہو گئے, 5 کلومیٹر 10 کے, وہ بھی 10 بھی مجھے نہیں لگتا کہ میں نے ہاں کوئی ایک دفعہ کیا تھا میں نے. اور بٹ یوزلی جو ہے نا جو بھی شارٹ بیرلی 5 ہفتے میں 5 کلومیٹر بھاگنا وہی میرے لیے مصیبت ہوا کرتی تھی. بالکل, بیکاز آئی واز جسٹ اے اسپرنٹر. میں صرف جو ہے میری ہوتی تھی کہ ہفتے میں ایک دفعہ بھاگوں, تیز بھاگوں, دیٹس اٹ. کوئی جو ہے نا اس کے ساتھ نہ پراپر ٹریننگ کرتی تھی اس ٹائم, نہ کیا, نہ زیادہ کچھ پتہ نہیں تھا. تو جی ہسبینڈ کو اس چیز کا بہت کریڈٹ جاتا ہے, کیونکہ وہ اپنی ڈسٹینس رننگ انجوائے کیا کرتے تھے. پھر جب ہم نے کلب جوائن کیا, اس نے بولا کہ جی میں تو بھاگ رہا ہوں 42.2, تم اپنا بتا دو. میں نے کہا میں نہیں بھاگ رہی. تو بیسکلی استنبول میراتھن میں 15 کلومیٹرز کا بھی آپشن ہوتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا 42.2 کر لینا, میں 15 کر لوں گی. سو ہی از لائک اچھا ٹھیک ہے. پھر کیونکہ ایٹ دیٹ پوائنٹ, جس پوائنٹ پر ہم تھے, ہم لوگوں نے سائن اپ, جب انہوں نے سائن اپ کر لیا تھا, تو تب میں نے اپنا فرسٹ 21 بھی نہیں کیا تھا, ہاف میراتھن بھی نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا نہیں, میں کوشش کرتی ہوں, دیکھتی ہوں, اگر ہو گیا تو ہو گیا. تو جب میں نے وہ آہستہ آہستہ بیریئر بریک کیا, فور می اٹ واز اے ویری لانگ جرنی, کیونکہ میں 5 پہلے تو 200 میٹرز میں نے آپ کو بتایا, پھر میں اس کے بعد 3 کلومیٹر, پھر میں 5 کلومیٹر کی اسپرنٹ کرتی تھی ونس اے ویک, دیٹس اٹ. تو یہ بیریئر بریک کرنا, 5 سے 10 پر آنا, 10 سے 12, 12 سے 15, 18, جب 21 کا میں نے کر لیا نا, تب میرے دماغ میں تھا کہ بھائی اف آئی کین ڈو دس, کیونکہ ٹریننگ کا جو آپ کا میراتھن ہوتا ہے یوزلی آپ 30-32 میکسیمم آپ بھاگتے ہو. تو میں نے کہا آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم ویری فار فرام اٹ, آئی تھنک آئی کین گیو اٹ اے شاٹ. اور مجھے کسی سے جواب داری تھوڑی دینی, میں نے تو جانا ہے, بھاگنا ہے, خوشی خوشی جو ہے نا ہم لوگ کر کے آ جائیں گے. اب آ گئی ہیں, تب جو ہے تب کچھ نہیں پتا تھا, پہلے تو تھا, لیکن اب کیونکہ لوگ جانتے ہیں, کیونکہ اب مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جب آپ کسی بھی میراتھن میں جاتے ہیں, سب جتنے بھی رنرز ہیں ان سب کی نگاہیں ہوتی ہیں بھائی کتنے سیکنڈ میں کتنے ٹائم پہ انہوں نے فنش کیا. بالکل بالکل. اب تو جیسے لائیو کامنٹری چل رہی ہوتی ہے, میرا خیال سے کرکٹ میں بھی اتنی کامنٹری نہیں ہوتی. جیسے ہمارے کلب سے کوئی بھی بھاگ رہا ہوتا ہے, ہر سیکنڈ میں مطلب دیر لائک ہنڈریڈز آف میسیجز کمنگ آن دا گروپ. سب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کوئی کہاں پہنچا, کس نے کہاں تک کیا, سلو جا رہا ہے, فاسٹ جا رہا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے. سو اٹس ایکچولی اے لاٹ آف فن ایکچولی. لیکن تو واپسی ایکسائٹمنٹ میں جو ترکی والا جو ایکسپیرینس اچھا تھا, اس وقت تو پریشر نہیں تھا, ایکسپیکٹیشن کوئی پریشر نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. بس یہ تھا کہ میں جا رہی ہوں, نہ کسی کو بتایا نہ کیا, کہ اینڈ میں جو ہے نا آئی ٹولڈ فیو آف مائی فرینڈس کہ میں جا رہی ہوں. اور تب وہ ہمیں ہٹ ہی نہیں کیا, کیونکہ ہم ایک بہت ہی جیسے نا ویکیشن پہ جا رہے تھے. جب کر لیا عثمان نے کر لیا, یہ کیسے ہو, یہ بالکل آئی واز شاکڈ. آئی واز کانفیڈنٹ کہ ہو جائے گا, بٹ آئی وازنٹ شیور کہ ایز اے فرسٹ ٹائم, کیونکہ یوزلی جب لوگ
اتنی بلاک آف ٹریننگ اور اتنا آپ کا اچھا بیک گراؤنڈ جیسے رننگ میں نہ ہو تو یہ ٹائم بھی اچیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. 4:43 آئی ریمبر یا 4:43 تھا. یوزلی لوگ 5 hours 5.5 hours اتنے میں کرتے ہیں ایوریج. تو میں نے کہا ابھی میں یہ کر سکتی ہوں ود بیئر منیمل ٹریننگ, تو اگر میں اس پہ دھیان دوں تو مے بی آئی کین بیکم بیٹر. اینڈ میرا یہ تھا کہ اگر میں اس میں اف آئی وانٹ ٹو امپروو, یہ میری باقی اسپورٹ کو بھی سپورٹ کرے گا, کیونکہ میں اور بھی ایریاز آف فٹنس میں ہوں. ایز آئی ٹولڈ یو دیٹ آئی ایم اے کوچ ایز ویل. تو میری اسٹرینتھ ٹریننگ میں بھی میری باقی جو بھی میں روئنگ کرتی ہوں, انڈور روئنگ کرتی ہوں, سوئمنگ کرتی ہوں. سو رننگ ایکچولی ہیلپ می وتھ ایوری تھنگ. مجھے یہ تو بتائیے آپ بچے کہاں ہیں, بچے کیا کہتے ہیں؟ اماں جو ہے اتنی اچھی رننگ کرتی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ خود بھی رننگ کرتے ہیں, کس طرح سے ہو رہا ہے؟ نہیں, ان کو اتنا شوق نہیں ہے. وہ اپنے لڑکے جو اپنے کرکٹ میں, اپنے فٹ بال اینڈ اسپورٹس میں ہوتے ہیں, تو ابھی تک ان کا دھیان جو ہے آئی ووڈنٹ سے اتنا نہیں ہے. دے آر انکلائنڈ ٹورڈس فٹنس آئی ووڈ سے, بٹ ہم نے کبھی ان کو یہ نہیں بولا کہ جو ہے نا آپ کو یہی کرنا ہے کیونکہ ہم کر رہے ہیں. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. ہم انکریج کرتے ہیں کہ بیٹا آ جاؤ. بچے آپ انکریج کرتے ہیں کہ اماں رننگ کری. جی ہاں, وہ تو بہت, اسپیشلی میری بیٹی جو ہے وہ بہت اچھے بینرز بناتی ہے, میری ڈرائنگز بنائے گی اور مجھے انکریج کرے گی. باقی بیٹا جو ہے وہ میرا خیال سے, لڑکے شاید بہت آؤٹ اسپوکن نہیں ہوتے, تو وہ جو ہے کہیں نہ کہیں وہ پھر مجھ سے سوال پوچھتا ہے فٹنس ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں, کہ میں نے یہ کرنا ہے, میں نے جم جانا ہے, میں نے اب جو ہے نا مجھے اس طرح کی باڈی چاہیے, میں کیا کروں. سو وہ سارے سوال پھر میرے ڈائیورٹ ہوتے ہیں. ویری نائس. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب جس طرح سے آپ کے بچے جو ہیں آپ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا ماما مجھے یہ بتا دیں کہ اس کی کیا ٹیکنیک ہے, کیا ڈائٹ رکھنی ہے, کس طرح سے ٹریننگ کرنی ہے, آپ اپنی ڈائٹ کا کس طرح سے خیال کرتی ہیں؟ یہ تو یہ کیونکہ اب راز بتانا ہے, کیونکہ سب لوگ یہ کہتے ہیں 80% از یور ڈائٹ, اف آئی ایم ناٹ رانگ, 70 to 80% اس پہ, کیونکہ جو بھی آپ اسپورٹس کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس پہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے, کیونکہ ویٹ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. 100%. دیر از نو شارٹ کٹ. اسٹیجز ہیں, آپ کو ظاہری بات ہے اپنی ڈائٹ, اپنی سلیپ, پھر اپنی ٹریننگ. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کی پہلی 2 چیزیں اچھی ہوں گی تو نیچرلی آپ کی ٹریننگ بھی اچھی ہوگی, آپ اس میں اتنا اسٹرگل نہیں کرو گے. لیٹ سے اگر آپ جو ہے بنا سوئے آپ اپنی ٹریننگ پہ چلے گئے, آپ کی وہ پرفارمنس ہی نہیں ہو سکتی. آپ ایک دفعہ کریں گے, 2 دفعہ کریں گے. جی آئی ٹرائی ٹو اسٹے ڈسپلنڈ. 10-11 بجے کے بیچ میں جو ہے نا میکسیمم, اف آئی ریئلی ہیو ٹو پل آف لیٹ نائٹر, بٹ ہمارے لیٹ نائٹس وہ نہیں ہے کہ ہم 3-4-5 بجے, نہیں. فار می 1 از لیٹ, 2 از ویری ویری لیٹ آن اے ویکینڈ آلسو. تو آئی ٹرائی کہ جو ہے نا کہ ٹو اسٹے ایز ڈسپلنڈ ایز پاسبل. 10-10:30 انڈر نارمل سرکمسٹانسز میں کہتی ہوں کہ میرا کٹ آف ہو, بس میں بیڈ میں ہوں. اور اوبیسلی جیسے آپ نے ڈائٹ کا پوچھا, تو ڈائٹ از آئی ووڈ سے اٹس سائنس, اٹس ڈائریکٹ سائنس, کہ آپ کو اپنے جو ہے میکروز ہے کہ جی کتنا پروٹین کھانا ہے, کتنے کاربوہائیڈریٹس کھانے ہیں, کتنے فیٹس کھانا ہے, اپنے ایج کے حساب سے, اپنے کرنٹ وزن کے حساب سے. ہر چیز آن لائن, سارے ٹولز اویلیبل ہیں, تو آپ ان کو فالو کریں اور کمٹ کریں کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے اگر آپ کو امپروومنٹ چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اسپیشلی کیونکہ میں خواتین سے کرنا چاہوں گی, کیونکہ دعوتیں تو رہتی ہوں گی. اب وہاں پہ جو ہے آپ کو پتا ہمارا کلچر ہے مہمان نوازی کا, اور آپ جو ہے پھر اپنی اسپیسیفک ڈائٹ ٹریننگ پہ چلے تو لوگ تو ناراض ہو جاتے ہیں. وہاں پہ بتائیں وہاں پہ کیسے مینیج کرتی ہیں پھر آپ؟ دیکھیں وہ ہر روز تو نہیں ہوگا. آئی مین ہم انڈر نارم, ہم ایک انسان ہے, ٹھیک ہے, وی شوڈ انجوائے آل ایسپیکٹس آف لائف. آئی بلیو کہ بیلنس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ دعوت پہ جا رہے ہو تو ہر دعوت پہ تو قورمے اور یہ چیزیں تو ہر دعوت پہ تو نہیں ہوتی نا. You end up going to good restaurants, you end up going to, آپ کو ایک سینسیبل چوائسیز کرنی ہوتی ہے کہ جی میں اپنی پلیٹ میں, وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جی میں کتنی چکن ڈالوں, کتنی مٹن ڈالوں, چاول نوالا بھی بالکل کوانٹٹی میں اپنا پورشن کنٹرول کر لوں. میٹھا جو ہے اگر کھانا ہے تو میں سارا کھانے کے بعد 2 چمچ میں کھا لوں. سو میں اس چیز کو اتنا وہ نہیں سمجھتی کہ آپ جیسے بول رہی نا کہ کلچر ہے بٹ کنٹرول آپ میں نے فیس کیا نا, کیونکہ عام طور پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, کہتی ڈائٹ کہتے ہیں آج چیٹ ڈے کھا لیں. نہیں, میرا کبھی چیٹ ڈے تھا ہی نہیں. For me, I never followed that. آپ کا چیٹ ڈے نہیں ہوتا؟ جی میرا چیٹ ڈے ہے ہی نہیں میرا. میں نے کبھی بھی جو ہے نا کوئی بہت ہی اوور دا ٹاپ اسٹرکٹ ڈائٹ
نہیں کی. بٹ اب جیسے میں آپ کو بتایا کہ جی میں نے یہ کھانا ہے اپنے کیلریز میں رہ کر, اپنے میکروز میں رہ کر, میکروز کا مطلب ہے اپنی پروٹین, کارب اور فیٹس کی انٹیک کے حساب سے جتنا کھانا ہے, تو آئی وڈ جسٹ واچ دیٹ. اور اگر کبھی ویکینڈ پہ اوپر نیچے جو کم زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے آپ موٹے نہیں ہو سکتے, وہ آپ کو خراب, آپ کو امپیکٹ اتنا نہیں کرے گا. جی جی آف کورس ہائیڈریشن از ویری امپورٹنٹ. آئی مین ہائیڈریشن اگر آپ میراتھن کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں تو جو ہائیڈریشن اسٹریٹجی ہے دیٹ از ایٹ لیسٹ 20 to 30% آف دا گیم, ایٹ لیسٹ. اف ناٹ, وہ آپ کی ریس خراب بھی کر سکتی ہے, آپ کی ریس. میں چاہوں گی عظمیٰ, کیونکہ ہم نے آپ کے ہسبینڈ کی بھی بات کی, ہم ان سے بھی ذرا بات کریں, ان سے بھی جانیں آپ کے متعلق کہ بھائی گھر پہ کیسی ہیں. اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کے گھر کی جانب سے سپورٹ ملے, کوئی آپ کو ریلیکسیشن ملے, پھر انسان جو ہے اپنے دیگر کام, دیگر چیزوں کی طرف فوکس کر سکتا ہے. تو ہم چاہیں گے آپ کے ناظرین ان کے ہسبینڈ سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ بھائی عظمیٰ جو ہے واقعی جس طرح سے باہر ہوتی ہوں گھر پہ بھی اسی طرح سے زبردست جو ہے ان کی رننگ, ان کی پرفارمنس رہتی ہے یا نہیں رہتی. جی ناظرین, ہماری ریئل پاکستانی عظمیٰ عابد کے ہسبینڈ جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں, عبدالسمیع صاحب. ہم ان سے بات کریں گے, ان سے جانیں گے کہ یہ جو رننگ جو ہے یہ ہسبینڈ اور وائف جو کرتے ہیں اس کے پیچھے راز کیا ہے, کس نے موٹیویٹ کیا. جی السلام علیکم, کیسے ہیں وعلیکم السلام. جی میں بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. بھائی مجھے آپ یہ بتائیں, یہ سوال میں نے عظمیٰ سے بھی کیا تھا. اب کیونکہ ماشاء اللہ سے دونوں جو ہے میاں بیوی دونوں رننگ کرتے ہیں اور دونوں کی ٹریننگ پارک میں بھی چل رہی ہوتی ہے. سب سے امپورٹنٹ اور پہلا سوال, کمپٹیشن رہتا ہے آپس میں؟ ہم کمپٹیشن میں ہی ہوتے ہیں. 3 ہم نے انٹرنیشنل میراتھن ساتھ میں کیے ہیں, 2 میں نے اسے ہرایا, لنڈن میں اس نے مجھے ہرا دیا بہت لمبے ٹائم سے. بہت یا بیکاز مذاق ہماری چلتی رہتی ہے, بٹ اکارڈنگ ٹو عظمیٰ شی از اے ایکسیلنٹ رنر, ایکسیلنٹ ویومن. ایز اے مدر شی از ایکسیلنٹ, شی آلویز گیو ٹائم ٹو دیئر چلڈرن آفٹر ڈیٹ. اس کے بعد جم کرنا, اس کے بعد رننگ کے لیے ٹائم نکالنا, کیونکہ ہماری جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ 5-6 مہینے, آپ نے کی ہوئی ہے میراتھن تو آپ کو پتہ ہوگا 5-6 مہینے اس ٹریننگ میں لگتے ہیں. تو صبح اٹھ کے 3-3 2-2 گھنٹے صبح 4-5 بجے کراچی کی روڈوں پہ بھاگنا, جب ہم پہلا کر رہے تھے استنبول, تو شی واز ایکسیلنٹ. جم بہت اچھا کرتی ہے. رننگ میں میں نے اسے شوق دلایا, آئی واز اے لانگ ڈسٹینس رنر, تو پھر اس کو ایسا شوق ہوا کہ مجھے 1 گھنٹے سے لندن میں ہرا کے آئیے. اچھا سمیع صاحب, جس طرح سے آپ بات کر رہے کہ ماشاء اللہ سے, کیونکہ عام طور پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے گھر کو بھی مینیج کرنا اور پھر آپ دیگر چیزوں کے لیے بھی ٹائم نکالیں, اور آپ نے اتنے بہترین انداز میں بتایا کہ بڑی زبردست جو ہے وائف ہیں, مدر ہیں, چیزیں ہیں. مجھے یہ جاننا ہے کہ خواتین کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور یہ بغیر کسی گھر کے, کیونکہ کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے, فیملی کو بھی جاتا ہے, وہ سپورٹ سسٹم نہ ملے تو مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, کیونکہ ایسی بہت ساری خواتین ہیں, ایسی بہت ساری لڑکیاں ہیں جو کرنا چاہتی ہیں اور انفارچونیٹلی ان کو اس طرح کی سپورٹ نہیں ملتی ہسبینڈ, بھائی یا باپ کی جانب سے, تو ان کے لیے آپ کیا کہیں, کیونکہ یہ آپ سب کے لیے ایک مثال ہے. جی بالکل, آپ کو اپنی وائف, اپنی سسٹر جو بھی چیزیں کرنا, یو شوڈ سپورٹ اٹ, جیسے میں عظمیٰ کی سپورٹ کرتا ہوں. مگر یہ اتنی ڈسپلن رہتی ہے نا لائف میں کہ شاید میری اتنی سپورٹ کی اس کو ضرورت نہ ہو. اس کو پتہ ہوتا ہے میں لائف میں کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے, کب کتنا کھانا ہے, کتنا بھاگنا ہے, کتنا سونا ہے. لائف انہوں نے آپ کی ذرا مشکل کی بھی ہے, آپ انڈائریکٹلی چیزیں بتا رہے ہیں. ہاں, موٹیویٹ اتنی ہوتی ہے ہر چیز کے لیے نا کہ بس آپ نہ پوچھیں. تو وہ اپنی صرف فوکس ہوتی ہے اپنے ٹارگیٹ پہ, اپنی چیزوں پہ. تو بچوں کو بھی اس کو پتہ ہے مجھے اسکول چھوڑ کے آنا ہے, اسکول سے پک اپ کرنا ہے, اپنے فیملی کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے, ہر چیز. تو یہ بیلنس کرتی ہے ہر چیز کو. یہ جلدی سو جاتی ہے, صبح جلدی اٹھتی ہے 6-7 بجے. اور آپ کو بھی کہتی ہے بھائی سارے کام ٹائم پہ, سارے کام. میں دیر سے سوتا ہوں, یہ جلدی سو جاتی ہے. مگر جب ٹریننگ ہوتی ہے تو ہم ٹرائی کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز ہے, کیونکہ یہ سوال شاید میں عظمیٰ سے نہیں, میں آپ سے کرنا چاہوں گی. ہم جہاں جس معاشرے میں, سوسائٹی میں رہتے ہیں, وہاں ابھی بھی مشکل ہوتا ہے خواتین کو جی رننگ, اور پھر انٹرنیشنل فورم پہ رننگ میں جائے اور خواتین رننگ کریں, تو وہاں پہ پرمیشنز کا اور چیزوں کا ایشو رہتا ہے. وہ ایک ویری آبویس بات ہے, کیونکہ آپ کو چاہیے ہوتے گھر سے وہ پرمیشن, اگر وہ نہ ملے, وہ ہسبینڈ منع کر دیں. تو اس بارے میں وہی چیز ہے کہ آپ نے تو ماشاء اللہ سے یہ بڑی اچھی بات لگی کہ سارا کریڈٹ آپ نے عظمیٰ کو بھی دیا ہے. میں پھر کہوں گی اس میں کریڈٹ آپ لوگوں کا ہوتا ہے, مرد حضرات کا لازمی ہوتا ہے. اور اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ میرے ساتھ بیٹھے نا, جو دیگر ایسے جو کچھ سوچ رکھتے ہوں گے خواتین کے لیے کہ بھائی نہیں وہ کسی سپورٹس میں نہیں جائیں, رننگ میں نہیں جائیں, کوئی اچھا نہیں لگتا, کچھ ہمارا ایک سوچ ہم میں رہتے ہیں, ان کے لیے آپ ضرور کوئی بات کہیں اور چیزیں کہیں. دیکھیں, اگر آپ کو شوق ہے, آپ کی وائف کو شوق ہے, آپ کو ضرور موٹیویٹ کرنا چاہیے, اس کا ساتھ دینا چاہیے. بیکاز کپل ہمیشہ ایک دوسرے کو سمجھ کے آپ کرتے ہو. اگر اس کو شوق ہے رننگ کا, اس کو شوق ہے جم کا, تو آپ کو اس میں وہ نہیں کرنا چاہیے. یو شوڈ سپورٹ ایز مچ ایز یو کین. بیکاز آپ اپنی جاب بھی ہوتی ہے, ہر چیز ہوتی ہے, مگر آئی آلویز سپورٹ مائی وائف. ایون میں اس کے ساتھ رن کرتا ہوں, ہم 3-4 گھنٹے ایک ساتھ رن کرتے ہیں, ہر چیز ایک ساتھ کرتے ہیں. مطلب ہم وہ ہسبینڈ ہیں جو تقریباً پورا دن ایک ساتھ ہوتے ہیں, ورنہ تو آپ رننگ میں آپ چلے جاتے ہو
تو میں تو کہتا ہوں جو بھی عورتیں ہیں, جو بھی لڑکیاں ہیں اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں, دے مسٹ کم. اور اتنا اس میں وہ ہے, آپ کو پتہ ہے ہیلدی لائف ہے, ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں, آپ پریشانیوں سے ہٹ جاتے ہو. ہزاروں لوگ ہیں, ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں آج کل جو حالات ہیں پاکستان کے. دس ایکٹیویٹی آلویز گیو یو نا بوسٹ کہ زندہ رہنا ہے, ہیلدی ایکٹیویٹیز کرنی ہے, اور آپ خوش رہتے ہو, آپ لوگوں سے ملتے ہو, آپ اور آپ کی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے جو انر ہوتی ہے, جو آپ شاید ہزاروں لوگوں کو نہیں بتا سکتے, بٹ انر آپ کی اتنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ یار آئی ہیو ڈن سم تھنگ فار می, ایٹ لیسٹ میں نے اپنے لیے کچھ کیا ہوا ہے. جی عبدالسمیع صاحب بہت شکریہ, وی وش یو گڈ لک, آپ پاکستان کی نمائندگی انٹرنیشنل میراتھنز میں کرتے رہیں. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی عظمیٰ کے ہسبینڈ عبدالسمیع صاحب, اور آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور یہ جو ساری باتیں میرے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں, کیونکہ ٹو بی ویری آنیسٹ ہماری خواتین چاہتی ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ اسپورٹس ہو, وہ کرنا چاہتی ہیں, ان کو سپورٹ سسٹم چاہیے ہوتا ہے. پلیز, بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور یہ جس طرح سے عبدالسمیع صاحب کی سپورٹ رہی ہے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, اور آپ کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کی خواتین کتنی ٹیلنٹڈ ہے. جب وہ جاتی ہیں کسی بھی فیلڈ میں رکھتے, پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے, اور نہ صرف یہ اندازہ ہوتا ہے بلکہ آپ کو فخر ہوتا ہے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنی خواتین کو انکریج کریں, ان کو اگر امپاور کرنا ہے, ان کو آگے بھیجنا ہے تو ان کو سپورٹ کریں. اور اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.